بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 48 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ مقاصد شریعہ حصہ دوم۔ آج کے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ مقاصد شریعہ حصہ دوم ذکر کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ مقاصد شریعہ کا حصہ اول ذکر کیا تھا، جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد شریعہ کو بنیادی طور پر دو قسموں میں منقسم کیا ہے، ایک مقصد شارع اور ایک مقصد مکلف، قصد الشارع یا قصد المکلف۔ اور پھر ہم نے قصد المکلف کا مطلب بیان کیا تھا، اور پھر قصد الشارع یعنی جو پہلی قسم ہے اس کی آگے 4 اقسام تھی، اس کے بعد اس کی تفصیل ذکر کی، اور پھر ان میں جو پہلی قسم ہے اس کا مطلب اور اس کے دلائل ذکر کیے تھے۔ آج کے سبق میں ہم جو امام شاطبی رحمۃ اللہ کا نظریہ مقاصد شریعہ ہے اس کو آگے لے جاتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں ذکر کیا تھا جو پہلی قسم تھی کہ وہ یہ تھی کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام میں مقاصد پوشیدہ ہے، ان تمام میں مصلحتیں ہیں۔ تو پچھلے سبق میں دلائل کے ساتھ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا کہ کیسے کیسے جو احکامات ہیں اس میں مقاصد شریعہ پوشیدہ ہیں۔ پھر آگے امام شاطبی رحمۃ اللہ جو مسالے ہیں اور مقاصد ہیں اس کے مراتب ذکر کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ چنانچہ امام شاطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مصلحتیں ہیں وہ پھر کئی قسموں پر مرتب ہے، 3 قسموں پر، 3 مراتب پر مرتب ہے: ضروریہ، حاجیہ اور تحسینیہ۔ یعنی جو مصلحت ہے شریعت کے وہ 3 قسمیں، اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں، ایک ضروری اور ایک حاجی اور ایک تحسینی۔ ضروری کا مطلب وہ جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو۔ حاجی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر زندگی تو گزرے لیکن تکلیف کے ساتھ ہو، اور تحسینی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خوبصورتی آ جائے۔ تو سب سے پہلی جو قسم ہے، چنانچہ امام شاطبی رحمۃ اللہ کی عبارت ہے: تکالیف الشریعت ترجع الى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو 3 اقسام، احدها ان تكون ضروریۃ، والثانی ان تكون حاجیۃ، والثالث ان تكون تحسینیۃ۔ پھر اس میں جو پہلی قسم ہے مقاصد ضروریہ، تو مقاصد ضروریہ کی تعریف وہ یہ کرتے ہیں: وہی التي تقوم علیہ حیات الناس ويتوقف عليها وجودهم في الدنيا بحيث لو فقدت لعمت فيهم الفوضى وتعرض وجودهم للخطر والدمار۔ مقاصد ضروریہ وہ ہے کہ جس پر انسان کی زندگی کھڑی ہو اور اس دنیا میں اس کا وجود اس پر موقوف ہو۔ اگر یہ مقاصد ضروریہ نہ ہو تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا اور انسان کی زندگی خطرے کے ساتھ خطرے کو درپیش ہو جائے گی۔ پھر آگے علماء کرام نے جو مقاصد ضروریہ ہے اس کو 5 قسموں میں منقسم کیا ہے: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل اور حفظ مال۔ یعنی دین کی حفاظت سے متعلق مقاصد، نفس کی انسانی ذات سے متعلق مقاصد، عقل کی حفاظت سے متعلق مقاصد، اور نسل کی حفاظت سے متعلق مقاصد، مال کی حفاظت سے متعلق مقاصد۔ اس کے بعد امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بہترین نقطہ اس سلسلے میں بیان کیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 قسمیں ہم نے ذکر کی ہے تو ان میں سے جو مقاصد شریعہ ہے اس کی حفاظت مقصود ہے، لیکن اس کی حفاظت ہمیں 2 طرفہ کرنی ہوگی، ایک اس وجودی اور ایک عدم، یعنی وجودی اور عدم دونوں جانب سے اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یعنی بعض ایسے امور ہوں گے جو اس میں موجود ہونے ضروری ہے، بعض ایسے امور ہے جس کا اس میں نہ ہونا ضروری ہے۔ جیسے مثلا ہم دیکھ لیں
کوئی بھی چیز لے لیں، عام چیزوں میں سے بھی آپ چائے کو لے لیں، تو چائے کو کا مقصد حاصل کرنے کے لیے ان میں سے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے، مثلا دودھ کا ہونا ضروری ہے، پتی کا ہونا ضروری ہے، چینی کا ہونا ضروری ہے۔ بعض چیزوں کو اس میں نہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر چینی میں چائے میں کوئی آ، نمک ڈال دے یا چائے میں کوئی لہسن ڈال دے تو اب اس کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو اس طرح امام شاطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے مثلا جتنے بھی احکامات ہیں اس میں بعض اوصاف کا ہونا ضروری ہے اور بعض چیزوں کا اس میں نہ ہونا ضروری ہوتا ہے، تو لہٰذا اس طرح اس کو وجودی اور عدمی طریقوں دونوں سے اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ تفصیل کے ساتھ اس کی مثالیں دیتے ہیں، چنانچہ ہم اب تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ لیکن پہلی چیز جس کو ہم نے ذکر کیا حفظ دین ہے، یعنی دین کی حفاظت۔ تو دین کی حفاظت دو طریقوں سے ہوگی، ایک وجودی چیز اور ایک عدمی چیز۔ وجودی چیز تو یہ ہوگی کہ اس کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ سارے پورے ہوں، قواعد درست ہو، لہٰذا مثلا یعنی ایمان انسان لائے اور پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے اور حج ادا کرے۔ تو یہ دین کی حفاظت کے لیے ان چیزوں کا ضروری ہے کہ ایمان لائے، اس کے بعد ارکان اربع کا خیال رکھے۔ اور عدم سے یعنی اب اگر اس کی حفاظت کرنی ہے تو کس طریقے سے کریں گے؟ وہ اس طریقے سے کریں گے کہ جو لوگ دین کو نقصان پہنچانا چاہے تو ہم اس کے ساتھ لڑیں گے اور دین کا دفاع کریں گے، اور جو مسلمانوں پر ظلم کرے ہم اس سے تکلیف کو دور کریں گے۔ تو دین کی حفاظت اس طرح ہے۔ دین کی حفاظت ایک تو یہ کہ خود دین کو قائم کریں گے، عملی طور پر سر انجام دیں گے۔ دوسرا، دین کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو حفظ دین کا مطلب یہی ہوا۔ اسی طرح ہمارے پاس دوسری چیز حفظ و نفس ہے، یعنی انسانی جان کی حفاظت، تو وہ بھی دونوں طریقوں سے ہوگا، یعنی وجودی طریقے سے بھی اور عدمی طریقے سے بھی۔ وجودی طریقے سے اس طرح کہ انسان کھائے گا، پیے گا اور اسی طرح اچھا پہنے گا اور گھر اپنے لیے سکونت کے لیے اختیار کرے گا، کیونکہ انسانی زندگی اور انسانی بدن اس پر موقوف ہے۔ اگر انسان کھائے گا پیے گا نہیں تو اس کے جسم کو نقصان ہوگا، انسان کی رہائش کا بندوبست نہیں ہوگا تو اس کو نقصان ہوگا، اور اسی طرح پہننے کے لیے اگر اس کے پاس کپڑے نہیں ہو، بنیان نہ ہو، سویٹر نہ ہو اور گرم لباس نہ ہو تو وہ مر سکتا ہے، اس کے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ وجودی چیزیں ہیں۔ عدمی چیزیں کون کون سی ہیں؟ تو وہ چیزیں جس کی وجہ سے انسانی جان کو نقصان پہنچتا ہے، جیسے قتل و غارت گری، تو اس سے بھی ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قصاص کو اس لیے مشروع کیا ہے تاکہ انسانی جان کے وجود کو اس سے خطرہ ہوگا۔ تیسری چیز ہمارے پاس حفظ عقل ہے۔ عقل کی حفاظت بھی ہم وجودی جانب سے بھی کریں گے اور عدم کی جانب سے بھی کریں گے۔ وجودی جانب سے اس طرح کریں گے کہ اللہ تبارک ہم غور و فکر کریں گے اور نتائج حاصل کریں گے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہتے ہیں کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، عقل کیوں نہیں استعمال نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں ہو۔ عقل کی حفاظت اس طرح ہوگی کہ ہم عقل کو استعمال کریں گے، اور آدم کی جانب سے عقل کی حفاظت اس طرح ہے کہ ہم جو نشہ آور چیزیں ہیں ان کو شریعت نے حرام قرار دیا، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے شراب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد جاری کی ہے، کیونکہ شراب کی وجہ سے عقل کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو عقل کو تیز کرنے والی چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے اور عقل کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے ہم دور بھی رہیں گے۔ چوتھی چیز ہمارے پاس حفظ نسل ہے۔ تو نسل کی حفاظت سے متعلق بعض وجودی چیزیں ہیں اور بعض عدمی چیزیں ہیں۔ وجودی چیز تو ایسی ہے کہ ایسی چیز جس کی وجہ سے نسل کو فائدہ پہنچتا ہے، جیسے نکاح ہے اور اسی طرح پرورش ہے، نفقہ ہے، اس کو شریعت نے مشروع قرار دیا ہے کہ آپ نکاح کرو، نکاح کے بعد بیوی کو اور اسی طرح اور بچوں کی پرورش کرو اور بیوی کا خرچہ اور بچوں کے خرچہ کو برداشت کرو، تو اس کی وجہ سے نسل بڑھتی ہے اور اس میں ترقی آتی ہے۔
اور باقی عدم کی جانب سے اس کی حفاظت اس طریقے سے کریں گے کہ جو چیزیں اس کو نقصان پہنچاتی ہے نسل کو، جیسے اختلاط ہے، مرد اور عورتوں کا آپس میں گٹھ جوڑ، اور اسی طرح زنا ہے اور تہمت ہے، یہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر اختلاط ہوگا مرد و عورتوں کا تو اس سے نسب کا خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ کس کا ہے، اور اس سے پھر وہ ناجائز اولاد جب پیدا ہوگی تو پھر اس کے قتل کی طرف انسان کوشش کرے گا، تو لہٰذا اس سے پاک صاف نسل نہیں چلے گی۔ تو حفظ نسل کی بھی اس طرح ہو گئی، یعنی وجودی جانب سے ہم اس کی حفاظت کریں گے اور عدم کی جانب سے بھی اس کی ہم حفاظت کریں گے۔ آخر میں جو پانچویں نمبر پر ہے حفظ مال، مال کی حفاظت سے متعلق بعض وجودی چیزیں ہوگی اور بعض عدم کی جانب سے مقاصد ہوں گے۔ تو مال کی حفاظت اس طریقے سے ہوگی کہ ہم جو کاروبار کریں وہ حلال ہو اور وہ نفع بخش ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار کے بہت سارے طریقوں کو جائز قرار دیا ہے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہتے ہیں کہ خرچ کرو، تو اس کی وجہ سے بھی مال کی حفاظت ہوتی ہے اور اس میں بڑھوتری آتی ہے۔ اور عدم کی جانب سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی حفاظت سے متعلق احکامات جاری کیے ہیں، یہ اس سے منع کیا ہے کہ کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ناحق نہ کھانے کی مختلف صورتیں ہیں، چوری کرنا، اسی طرح دھوکہ دینا، کرپشن کرنا، اور اسی طرح رشوت لینا دینا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں پر عقوبات اور سزائیں اس کے لیے مقرر کی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹو، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے یعنی مال کے سلسلے میں جو جنایات ہے اس کی سزائیں حاکم کے سپرد کی ہے کہ آپ موقع کی مناسبت سے جو سزا دینا چاہو سزا دے سکتے ہو۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے پوری تفصیل آ گئی۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ مقاصد شریعہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے اس میں آ گیا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے امام شاطبی رحمۃ اللہ کا نظریہ مقاصد شریعہ کا اگلا حصہ بیان کیا، جس میں مصالح کے جو مراتب انہوں نے ذکر کیے تھے وہ ہم نے ذکر کیے کہ انہوں نے مصالح کے مراتب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک ضروریہ، ایک حاجیہ اور ایک تحسینیہ۔ آج کے سبق میں ہم نے ضروریہ کو ذکر کیا، حاجیہ اور تحسینیہ کا ذکر انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گا۔ پھر مصالح ضروریہ کی تعریف اور اقسام ہم نے ذکر کی، اور اس میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ مصالح کے جو اقسام ہیں اس میں وجود اور عدم دونوں طریقوں سے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر ہم نے تفصیل کے ساتھ 5 جو ضروری چیزیں ہیں، جیسے حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل اور حفظ مال، ان میں سے ہر ایک میں اس قاعدے کو منطبق کیا کہ اس کے لیے وجودی کیا مقاصد ہوں گے اور عدم کے کیا مقاصد ہوں گے، تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اگلے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ مقاصد شریعہ کا باقی حصہ ذکر کریں گے، جس میں ہم جو مقاصد حاجیہ اور تحسینیہ ہیں انشاءاللہ ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔